السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب، تو آج ہم موجود ہیں پھر اپنی اردو کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے لاسٹ جو اردو کی کلاس لی تھی اس میں کیا کام کیا تھا؟ ارے واہ، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے ایک نیو چیپٹر اسٹارٹ کر لیا تھا. یس، ویری گڈ. چیپٹر نمبر 2، سبق نمبر 2. اس سبق کا نام کیا تھا؟ خواب اور خزانہ. گڈ، ویری گڈ. چلے آج میں آپ کو وہی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی کہانی کے طور پہ سناؤں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہے کیا. آپ نے اس سے بہت ہی دھیان سے سننی ہے، یعنی کہانی بہت دھیان سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں آخر میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گی. ٹھیک، چلیں پھر ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں. ہماری کہانی کا نام ہے خواب اور خزانہ. نوجوان سنتیاگو سیاحت کی خاطر گڈریا بنا اور بھیڑوں کی اون بیچ کر اپنی گزر اوقات کرنے لگا. وہ 2 سال سے اپنے ریوڑ کے ساتھ اسپین کے میدانوں میں خوراک اور پانی کے لیے سرگرداں تھا. اب وہ کچھ دن کی دوری پر واقع قصبے ٹرائفا جا رہا تھا، جہاں اس نے ایک تاجر کو 2 سال پہلے اون فروخت کی تھی. تاجر کی ایک حسین لڑکی تھی. لڑکے کے پاس اب زیادہ بھیڑیں تھیں، کچھ جمع پونجی بھی تھی. وہ جوان ہو چکا تھا اور اپنا گھر بسانا چاہتا تھا. اسے امید تھی کہ تاجر اس کو اپنا بیٹا بنا لے گا. لڑکا ایک ویران چرچ میں اپنے ریوڑ سمیت عارضی طور پہ مقیم تھا. چرچ کی دیوار گر چکی تھی. مقدس مقام پر ایک انجیر کا درخت اگ آیا تھا. چرچ کے ماحول میں پرسراریت تھی. رات لڑکے نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. یہ خواب اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا. دوبارہ ہو بہو وہی خواب دیکھ کر وہ چونک گیا، مگر کوشش کے باوجود خواب کو سمجھ نہ سکا. کچھ دن بعد لڑکا ریوڑ سمیت ٹرائفا پہنچا. اس نے بھیڑوں کا بندوبست کیا اور پھر اس عورت سے ملنے پہنچا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی. جپسی نامی عورت نے اس کے خواب کو حیرت سے سنا، پھر دیر تک اس کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی رہی. آخر اس نے بتایا کہ سنتیاگو کو ایک خزانہ ملنے والا ہے. عورت نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ خزانے کا 10واں حصہ اسے دینے کا صرف وعدہ کرے تو وہ بغیر ہدیے کے خزانے کا راز بھی بتا سکتی ہے. لڑکا بے چینی کا شکار تھا. اس نے وعدہ کر لیا. عورت بولی، خواب کے مطابق تمہیں مصر جانا چاہیے. خزانہ احرام مصر کے پاس ملے گا. لڑکے نے پوچھا، میں مصر کیسے جا سکتا ہوں؟ جپسی خشک لہجے میں بولی، میں صرف خواب کی تعبیر بتاتی ہوں، اسے حقیقت خواب دیکھنے والے خود بنا سکتے ہیں. لڑکا بہت مایوس ہوا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ خوابوں پر یقین نہیں کرے گا، مگر جلد اسے اپنی رائے بدلنی پڑی. اس کی ملاقات ایک پرسرار بوڑھے سے ہوئی جو خود کو کسی ریاست کا بادشاہ کہتا تھا. اس نے لڑکے کو اس کے ماضی، خواب اور خزانے کے متعلق سب کچھ بتا دیا. اس نے رہنمائی کے لیے لڑکے کے ریوڑ کا 10واں حصہ بھی طلب کیا اور حصہ ملنے پر رہنمائی کرنے لگا. بوڑھے نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ غیبی اشاروں کی مدد سے خزانے تک پہنچے گا. لڑکا پر امید ہو گیا. اس نے اپنا ریوڑ فروخت کر دیا اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر مصر کی جانب عازم سفر ہوا. طویل سفر کے بعد جہاز ایک افریقی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا. یہاں ایک شاطر ٹھگ نے لڑکے کو سمجھ لیا. اس نے لڑکے کو صحرا کے راستے مصر پہنچانے کی پیشکش کی
اور سفر کے انتظام کے بہانے اس سے ساری رقم بٹور کر رفو چکر ہو گیا۔ لڑکا پردیس میں تہی دامن ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسے ایک شیشہ گر کے پاس ملازمت مل گئی، جہاں اس نے 1 سال تک سخت محنت کی اور پھر ایک مناسب رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اسپین لوٹ کر دوبارہ ایک ریوڑ بنا سکتا تھا اور مصر بھی جا سکتا تھا۔ آخر اس نے مصر جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ لڑکا ایک بڑے قافلے کے ہمراہ صحرا کے راستے مصر روانہ ہوا۔ ایک انگریز بھی اس کا ہم سفر تھا۔ وہ صحرا میں مقیم ایک پراسرار کیمیاگر کو تلاش کر رہا تھا جو اس کے بقول سونا بنانا جانتا ہو۔ صحرا میں قبائلیوں کے باہمی جنگ کے سبب قافلے کو ایک وسیع اور پرامن نخلستان میں رکنا پڑا، جہاں انگریز کو وہ کیمیاگر مل گیا۔ اسی دوران لڑکے کو غیبی اشارہ ملا کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے، حالانکہ یہ قبائلی روایت کے خلاف تھا۔ لڑکے کے اشارے کے سبب 2000 تیار جنگجوؤں نے 500 حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دی۔ اس خدمت پر لڑکے کو سونے کے 50 ٹکڑے اور نخلستان کے مشیر کا عہدہ ملا۔ لڑکے کی دوستی فاطمہ نامی ایک بہادر لڑکی سے ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ فاطمہ سے شادی کر کے باقی زندگی یہیں گزر بسر کرے گا، کیونکہ اس کے پاس خاصی مقدار میں سونا بھی تھا اور شاید یہی اس کے خواب کی تعبیر بھی تھی۔ اسی دوران لڑکے کی ملاقات ایک پرسرار اجنبی سے ہوئی جس کے کندھوں پر 2 باز ہوتے تھے۔ وہ کیمیاگر اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے خیمے میں سونا بنانے کی بھٹی یا دوسرا کیمیاگری کے استعمال ہونے والی چیزیں نہیں تھیں، مگر کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ کھانا پکانے کا چولہا اور قالین بھی تھا۔ کیمیاگر نے خیمے میں آگ روشن کر دی، جس سے ایک مخصوص خوشبو سی پھیل گئی۔ کیمیاگر نے لڑکے کو سونا بنا کر دکھایا، تھوڑا دیا، مگر پھر باتیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھائیں۔ کیمیاگر نے لڑکے کو اونٹ فروخت کر کے گھوڑا خریدنے کا مشورہ دیا۔ لڑکے نے کیمیاگر کے مشورے پر عمل کیا اور اس کے ساتھ نخلستان چھوڑ کر صحرا میں جانے پر راضی ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کو خدا حافظ کہا اور کیمیاگر کے ساتھ نکل پڑا۔ مختلف مراحل اور مشکلات سے گزر کر احرام سے 3 گھنٹوں کے فاصلے پر کیمیاگر نے کہا، اب دونوں کے راستے جدا ہیں، تم احرام کی طرف جاؤ گے اور میں واپس صحرا۔ منزل کے قریب پہنچا کر وہ لوٹ گیا۔ لڑکا اب اکیلا آگے بڑھا۔ ایک ٹیلی کے نزدیک دل نے گواہی دی کہ خزانہ یہی ہے۔ وہ دیوانہ وار گڑھا کھودنے لگا۔ گرم ریت نے اس کے ہاتھ زخمی کر دیے اور تیز ہوا بار بار گڑھا ریت سے پھر بھر دیتی، مگر لڑکے نے ہمت نہ ہاری، اپنے کام میں جتا رہا۔ اچانک کچھ قبائلی گڑھے پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے لڑکے کے سامان کیمیاگر کا دیا ہوا سونا برآمد کر لیا۔ مزید سونے کے لیے لڑکے کو زد و کوب کرنے لگے۔ انہوں نے لڑکے کو مار مار کر ادمرا کر دیا۔ جب لڑکے کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں بچے گا تو اس نے قبائلیوں کو خواب اور خزانے کا راز بتا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے ایک دھماکہ کر دیا ہے، اور قبائلی اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ ان کا سردار بولا، اسے چھوڑ دو، یہ خود قسمت کا مارا ہے۔ دوسرا بولا، تمہیں خوابوں نے خوب دھوکہ دیا ہے، مجھے بھی خواب بہکا رہے تھے مگر میں ان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ لڑکے کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، تم سن رہے ہو؟ مجھے کہا گیا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے مجھے اسپین کے میدانوں کا سفر اختیار کرنا چاہیے، ایک تباہ حال چرچ کو تلاش کرنا چاہیے جہاں گڈریے اپنے بھیڑوں سمیت عارضی قیام کرتے ہیں۔ وہاں ایک انجیر کا درخت بھی ہے، اس درخت کی جڑ میں خزانہ ہے، مگر میں کچھ پاگل نہیں کہ خوابوں کے بہکاوے میں آ کر اتنا بڑا صحرا عبور کروں۔ دوسرے قبائلی نے لڑکے کو ٹھوکر ماری، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم زندہ رہو گے مگر حقیقت پسند بن کر۔
قبائلی چلے گئے، لڑکا لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا مگر وہ ہنس رہا تھا۔ اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا کیونکہ اسے خزانے کا پتہ مل گیا تھا۔ لڑکا جیسے تیسے وطن واپس آیا، ایک بیلچہ لے کر ویران چرچ پر پہنچا۔ انجیر کا درخت موجود تھا، اس نے درخت کی جڑ میں کھودنا شروع کر دیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر خوشی سے لبریز ہو گیا۔ بوڑھے ساحر، تم جانتے تھے، کیا تم مجھے اس صورتحال سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، ہواؤں نے سرگوشی کی، ایسی صورت میں تم احرام مصر نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ انتہائی خوبصورت ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس صورت میں تمہیں اس خزانے کی قدر نہیں ہوتی، مگر اب تم اس کی قدر کرو گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ لڑکا ہنسا، اس نے کھدائی جاری رکھی، آخر اس نے ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ایک صندوق زمین سے نکال لیا۔ لڑکے نے جان لیا کہ زندگی ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی قسمت کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ طائفہ جانا ہے، جپسی کو خزانے کا 10واں حصہ دینا ہے، پھر افریقہ جانا ہے۔ میں آ رہا ہوں فاطمہ، لڑکے نے کہا۔ جی جناب، تو یہ ہوئی ہماری کہانی مکمل۔ اب میں آپ سے جلدی سے کچھ سوال پوچھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان سوالات کے جواب آپ سوچ کے رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ سنتیاگو نے گڈریا بننے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ دوسرا سوال، سنتیاگو کو اپنی عجیب و غریب خوابوں کی تعبیر کہاں ملی؟ تیسرا سوال، سنتیاگو نے بوڑھے کی بات پر یقین کیوں کیا؟ چوتھا سوال، انگریز صحرا کا سفر کیوں کر رہا تھا؟ پانچواں سوال، سبق سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کہانی کو بار بار سننا ہے، اس کے بعد آپ نے ان تمام کے جوابات نکالنے ہیں، پھر آپ نے اپنی ٹیچر کو بھی یہ کہانی وائس ریکارڈ کر کے بتانی ہے آپ کیا سمجھے ہیں، اور پھر آپ نے وائس ریکارڈ کر کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی انہیں بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔